انتہائی غمگین، افسوسناک اور دلخراش قسم کی خبریں آ رہی ہیں غزہ سے کہ اسرائیلی فوج کی اب ہسپتالوں کے اوپر بمباری جاری ہے۔ غزہ کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، چاہے الشفا ہاسپٹل ہے، القدس ہے، انڈونیشین ہاسپٹل ہے یا پھر اودا ہاسپٹل ہے، ان تمام کے اندر جتنے بھی آئی سی یوز ہیں تمام بند ہو چکے ہیں۔ اب ڈاکٹر مجبور ہیں بیچارے، جو پیشنٹس ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں جو آئی سی یو میں داخل تھے، ان کا علاج اب وہ سڑکوں کے اوپر کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر کیمپ لگائے گئے۔ وائس آف امریکہ کے اندر آرٹیکل شائع ہوتا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی غزہ کے اندر ہاسپٹلز ہیں تمام کے اوپر اسرائیل کی انتہائی شدید قسم کی بمباری جاری ہے۔ اس کے ریگارڈنگ ویڈیوز بھی بہت سی سرکولیٹ کر رہی ہیں گروپس کے اندر، لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جذبات کس حد تک فلسطینیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو اسرائیل ہے جس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ہتھیار ہیں، اور امریکہ بھی پوری سپورٹ کر رہا ہے اس کو۔ ایون کہ امریکہ کے بھی جو بحری بیڑے ہیں وہ غزہ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے وہاں سے بھی۔ اور دوسری طرف بیچارے غزہ کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں کہ جن کے پاس نہ تو اسلحہ ہے۔ میں تو اس بات سے انتہائی حیران ہوں کہ وہ ابھی تک اتنی زیادہ ریزسٹنس کیسے شو کر رہے ہیں، کیونکہ تمام مسلم ممالک نے تو آپ کو پتہ ہے OIC اور اس قسم کے اجلاسوں کے اندر جس قسم کے ایجنڈے اٹھائے ہیں وہ بغیر کسی بات کے اوپر متفق ہوئے ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس غزہ سے فوٹیج جاتی ہیں ان کی بیچارے نہتے مسلمانوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے ساتھ جو ظلم، جبر اور بربریت ہو رہی ہے اس کی ویڈیوز آتی ہیں۔ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے تو یقین مانیے جیسے ہمارا دل بند ہی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں کہ شاید وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہ فیلنگ تمام مسلمان جن کے دل کے اندر ذرا سا بھی درد باقی ہے فلسطینیوں کے لیے، ان کے اوپر یہ فیلنگ لازمی آتی ہوں گی۔ لیکن وہ فیلنگ ہمارے اوپر بڑے تھوڑے عرصے کے لیے طاری ہوتی ہیں، اس کے بعد جیسے ہی ہم اپنی فنگر سے نئی ویڈیو سکرول کرتے ہیں یا پھر اس سے آگے جاتے ہیں تو وہ فیلنگ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کی رنگینیوں کے اندر کھو جاتے ہیں۔ یہ کتنا افسوسناک المیہ ہے کہ ہماری زندگی کے اوپر سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی موویز کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی بڑا کم ہو چکا ہے۔ اس چیز کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اثرات ہیں ہماری لائف کے اوپر، وہ بالکل سامنے ہیں کہ کوئی بھی پرسن اپنی لائف کے اندر سیٹسفائی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ ایک عجیب قسم کی کشمکش جاری ہے ہر کسی کے دل کے اندر۔ یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہماری لائف کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز ہو گیا ہے کہ شاید ہم ریئل ورلڈ کے اندر ایک اچھے طریقے سے زندگی جینا بھی بھول گئے ہیں۔ آئی ڈو ایگری ود دس تھنگ کہ ہم انفرادی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کم سے کم ان نہتے فلسطینیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، چونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کم سے کم یہ بات تو بتا سکیں کہ یا اللہ ہم بے بس تھے، ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے تھے۔ کیا ہم ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں؟ جب سے یہ جنگ جاری ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، ان بچوں کو دیکھنے کے بعد، ان ماؤں کی آہیں سننے کے بعد، مسلمانوں کے ضمیر نے ان کو اس قدر بھی نہیں جھنجھوڑا کہ انہوں نے مساجد کا رخ ہی کیا ہو اور وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے روبرو کم سے کم دعا بھی کر سکتے ہوں۔ یہ شاید سب سے زیادہ افسوسناک المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔